بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب فضیلت کے بارے میں بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور پورا دیکھیے گا اور دھیان سے ساری باتوں کو سنیے گا۔ بہت کام میں آنے والی باتیں ہیں، کسی ٹائم ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو نمبر 1 بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، دوسرا ہوائیں ساکن ہو گئیں، تیسرا سمندر ٹھہر گیا، چوتھا جانوروں نے کان لگا لیے، پانچواں شیطان پر آسمان سے شعلے گرے، چھٹا پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، جو ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں۔ اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد ہے کہ اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناش ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ کی تاثیر کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس اختر کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے مبتلائے عذاب تھا۔ مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ استاد نے اسے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھائی۔ تب مجھے اس بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ زمین پر اس کا بیٹا میرا نام لیتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضیلت اور برکت کا ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مسلمان کا شیطان دبلا پتلا، لاغر، کمزور، پراگندہ اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مسلمان کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے اللہ کے بندے کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے یا پانی یا کوئی چیز پیتے وقت
بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس وجہ سے مجھے پیاسا اور بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب تیل لگاتے کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی بدولت میرے بال گندے اور جسم ننگا رہ جاتا ہے۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مسلط ہوں جو کبھی کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ بسم اللہ پڑھنے سے زہر کا اثر کبھی نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے زہر منگوایا اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس زہر کا آپ کے پر اثر نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ جس کام سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اس میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی، نیکیاں کرنے کی اور نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔